بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج میں آپ کو ایسے تمام ذرا جو اسلامی قانون کے ڈھانچے کو مضبوط بناتے ہیں اور مختلف ادوار اور حالات میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں بیان کروں گا۔ چند مسلم قانون کی ماخذ یہ ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک۔ قرآن مجید اسلامی قانون کا سب سے اہم اور بنیادی ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، خاص طور پر قانونی، اخلاقی اور سماجی امور میں۔ مثال کے طور پر وراثت، شادی، تجارت اور مجرمانہ قوانین سے متعلق احکامات۔ نمبر 2، سنت حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور منظوری سنت کہلاتی ہے۔ سنت قرآن مجید کی وضاحت اور تفصیل فراہم کرتی ہے اور اسے عملی شکل میں بیان کرتی ہے۔ نمبر 3، اجماع، علماء کا اتفاق۔ اجماع سے مراد اسلامی علماء کا کسی معاملے پر متفق ہونا، خاص طور پر جب قرآن و حدیث میں براہ راست رہنمائی موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی جدید مسئلے کا حل علماء کے مشورے سے نکالنا۔ نمبر 4، قیاس کا مطلب کسی نئے مسئلے کو پہلے سے موجود مسائل کے اصول پر قیاس کرتے ہوئے حل کرنا۔ مثال کے طور پر شراب کی ممانعت کو دیگر نشاور اشیاء پر لاگو کرنا۔ نمبر 5، فقہی ترجیحی۔ جب ایک مسئلے میں عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سخت اصول کو نرم کیا جائے تاکہ انصاف اور فائدہ حاصل ہو۔ نمبر 6، مصالح مرسلہ، عوامی مفاد۔ ایسے قوانین جو عوام کی بھلائی اور نقصان سے بچاؤ کے لیے بنائے جائیں، بشرط کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہوں۔ نمبر 7، عرف، رواج۔ مقامی رسوم اور رواج اگر وہ اسلامی اصولوں کے خلاف نہ ہوں تو انہیں بھی قانون کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 8، منطقہ دلائل۔ جہاں قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس خاموش ہوں، وہاں علماء منطقی دلائل استعمال کرتے ہیں۔ فتاویٰ، علماء کی طرف سے جاری کردہ شرعی فیصلے اور مشورے مخصوص مسائل کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجیے تاکہ مزید ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔